السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم گناہ گاروں سیاکاروں کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر نصیب فرما۔ موت آنے سے پہلے مولا ہم گناہ گاروں سیاکاروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما، اور اس وقت جو بیماری تیزی کے ساتھ چاروں طرف پھیلی ہے، اس بیماری سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ اور ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے اس پروگرام کو رکھا وہ قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں وہ تمام بھی قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا رات کے اس اندھیرے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع ہونا اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے دلوں میں دین کی کتنی محبت موجود ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی، نفس نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اس وقت آقا فرماتے ہیں کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالی نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نور کے منبر دے گا، میرا مولا ان کے چہروں کو بھی نور عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون خوش نصیب ہوں گے جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہر آدمی نفس نفسی میں، آدمی اپنے گناہوں کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ نور عطا فرمائے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ نور کے منبر عطا فرمائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے وہ میرے ایسے امتی ہوں گے، وہ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف آبادیوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف گلیوں سے نکلتے تھے اور ایک جگہ آ کر جمع ہوتے تھے، اور وہاں ان کے جمع ہونے کا مقصد صرف ذکر الہی ہوا کرتا تھا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج نارائن گاؤں کے آس پاس موجود تمام گاؤں سے جو لوگ اٹھ کر یہاں آ گئے ہیں، ان تمام کے یہاں آنے کا مقصد بھی بلا شبہ صرف ذکر الہی۔ یہاں کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا، یہاں کوئی بزنس ڈیل کرنے نہیں آیا، یہاں کوئی رشتہ داری کرنے نہیں آیا، بلکہ آپ ہوں کہ ہم ہوں، سب کے سب یہاں صرف اپنے مولا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اللہ کی رحمتوں سے مجھے امید ہے آج کی رات اگر آپ کا یہ جاگنا، اور یہ رات کے 2-4 گھنٹے جاگنا نہیں، بلکہ اس محفل میں اگر آپ کا ایک لمحہ گزارنا بھی میرے مولا کو پسند آ گیا، تو وہی ایک لمحہ میدان محشر میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات کی ایک ساتھ میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہوں گے الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہے کہ شب معراج ہو تو بھی ہم اپنی مسجدوں میں کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں، شب برات ہو تب بھی ہم اپنی محفل میں مسجد میں کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے، شب قدر ہو تب بھی اپنی مسجدوں میں کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات جاگنے کی عبادت کی رات ہے، سجدوں کی رات ہے، تلاوت قرآن کی رات ہے، تم آخر یہ محفلیں کیوں سجاتے ہو؟ تمہاری محفل کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اگر تم محفل نہ سجاؤ تو لوگ اللہ کے سجدے کریں اور نمازیں پڑھیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، بلا شبہ جو رات بھر نفل نماز پڑھے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کی ایک ساتھ میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ہم تو محفلیں اس لیے سجاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان محفلوں میں شرکت کرنے والوں کو رات بھر سجدے کرنے والوں کے مقابلے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری یہ محفلیں رات بھر نہیں رہتی، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے محفل ہوئی ختم ہو گئی، پھر نفل نماز پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، لیکن تھوڑی دیر شرکت کرنے کے بعد آپ کو کتنا انعام ملتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ علم دین کی محفل کی فضیلت تھی جو تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اپنے شعور کے مطابق اس کی روشنی میں چند معروضات گوش گزار کروں، اس نیت سے کہ میں جو کچھ کہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ تمام کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، جس کا مفہوم ہے نماز قائم کرو، جس کا مفہوم نماز قائم کرو۔ ہم سنیوں پر سب سے بڑا الزام جو آج کے دور میں لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سنی نماز کی بات نہیں کرتا، سنی روزے کی بات نہیں کرتا، سنی حج و زکات کی بات نہیں کرتا، سنی ان تمام چیزوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ عید میلاد النبی کی محفل ہو تو اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی بات، میلاد کی محفل کے ساتھ شب برات کی محفل ہو، شب معراج کی محفل ہو، ان کے یہاں جب بھی دیکھو صرف عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ جمعہ کے بیان میں بھی ان کا امام عشق رسول ہی پر بات کرتا ہے، کوئی خاص محفل ہو تو اس میں بھی عشق رسول ہی کی بات ہوتی ہے، علاوہ اس کے سنی روزے نماز کی بات نہیں کرتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں کہوں گا یہ ہم پر بہت بڑا الزام ہے، اور اگر کہوں تم جو کہہ رہے ہو بات صحیح بھی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ سنی سوائے عشق رسول کے کوئی اور بات نہیں کرتا، تو سن لو سنی عشق رسول کی بات کیوں کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک بزرگ تھے، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کیجئے، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، جیسا پہلے دکھائی دیتا تھا اب ویسا نہیں دکھائی دیتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے اب آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی، عمر کی زیادتی کی بنیاد آنکھیں کمزور ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ذرا چیک کیجئے، اب بھوک بھی برابر نہیں لگتی، تو کہا کہ پریشان مت ہوئیے، یہ بھی عمر ہی کی بنیاد، عمر زیادہ ہو گئی اس لیے اب بھوک پہلے جیسی نہیں لگتی۔ کہا اب اگر تھوڑا بہت کھا بھی لوں تو صحیح سے ہضم نہیں ہوتا،
پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی عمر ہی کا تقاضا ہے، عمر کی بنیاد یہ پرابلم ہے۔ کہا چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، کہا یہ بھی عمر ہی کی بنیاد ہے، رات کو پڑا رہتا ہوں بستر پر نیند نہیں آتی، ڈاکٹر نے کہا یہ بھی عمر ہی کا تقاضا ہے، عمر ہی کی بنیاد ہو رہا ہے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، وہ اپنی تمام پریشانیاں بیان کرتے جا رہے ہیں، سنائی برابر نہیں دیتا، کہا عمر ہی کی بنیاد ہے۔ اب کافی دیر تک سننے کے بعد ان سے نہ رہا گیا، غصہ آ گیا، فوراً کہتے ہیں لعنت ہو تیری ڈاکٹری پر، تو نے سوائے عمر کے اور کوئی چیز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ میں جو بھی تکلیف بتاؤں ایک ہی بیماری، آنکھ کمزور ہوئی عمر کا تقاضا، کان کمزور ہوئے عمر کا تقاضا، کھانا ہضم نہیں ہوتا عمر کا تقاضا، کیا اور کوئی چیز پڑھی کہ نہیں پڑھی تو نے؟ تو ڈاکٹر مسکرا کر کہتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ کو جو غصہ آ رہا ہے یہ بھی عمر ہی کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، حالانکہ ڈاکٹر جو کہہ رہا تھا وہ 100% صحیح ہے، جوانی میں جتنا کھاتے ہو کیا بڑھاپے میں اتنا کھا پاتے ہو؟ جوانی میں جس طرح دوڑ جاتے ہو کیا بڑھاپے میں اس طرح دوڑ پاتے ہو؟ جوانی میں جتنی دور کی آواز کو صاف صاف سنتے ہو بڑھاپے میں کیا سن پاتے ہو؟ جوانی میں جو ہاتھ پیر میں قوت ہوتی ہے بڑھاپے میں کیا وہ قوت ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر جو کہہ رہا تھا بالکل صحیح، ان کی تمام بیماریوں کے پیچھے ریزن عمر تھی، ان کی بڑھاپا تھا ان کا۔ اب اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر آج کے دور میں ہمارے علماء کرام نماز کی بات نہیں کرتے، روزے کی بات نہیں کرتے، حج و زکات کی بات نہیں کرتے، صدقہ خیرات کی بات نہیں کرتے، صرف عشق رسول کی بات کرتے ہیں، تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، آج معاشرے میں جتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج عشق مصطفیٰ ہے، نبی کی محبت ہے، کہ اگر جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ بندہ بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ بندہ روزہ چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء کرام الگ الگ موضوعوں پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلکہ نفس پکڑ کر ایک علاج بتاتے ہیں، نبی کی محبت میں ڈوب جا، اگر محبت میں ڈوب گیا نبی کے، اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، شریعت کا پابند بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حالانکہ ہمارے علماء الحمدللہ اس کے بارے میں بھی بات کرتے، لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں کرتے تو تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے ہمارے علماء اسی کا علاج کرتے ہیں۔ اگر کنویں کے اندر کتا مرا پڑا ہو، آپ آؤ امام صاحب سے مسئلہ پوچھو، امام صاحب کہیں گے جائیے اتنے ڈول پانی نکال دیجئے، گئے جا کر آپ نے پانی نکال دیا، پانی نکالنے کے بعد آئے اور کہا حضرت ابھی بھی بدبو آ رہی ہے، ابھی بھی پانی نکالتے ہیں تو کیڑے آ جاتے ہیں، ابھی بھی پانی صاف نہیں دکھائی دیتا، کہیں گے میں نے جتنے ڈول بتائے تھے پانی نکالنے نکالا کہ نہیں؟ کہا ہاں حضرت ہم نے تو نکال دیا۔ پھر آخر بدبو کہاں سے، پھر آخر وہ کیڑے کہاں سے؟ تو پتہ یہ چلا پانی تو نکال دیا لیکن جو کتا مرا ہوا تھا اس کو نکالا ہی نہیں، وہ تو اندر ہی پڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا ڈول پانی نکالو نکالتے جاؤ وہ ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہونے والا۔ ارے پانی نکالنے سے پہلے اس کے اندر مرے ہوئے کتے کو نکالنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے علماء اسی لیے عشق رسول کی بات کرتے ہیں، نبی کی محبت میں جو ڈوبا ہوتا ہے وہ شریعت و سنت کا فرما بردار ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کا ایک مقام پر حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے علماء فرماتے ہیں 80 سے زائد مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم عطا فرمایا۔ 80 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا بندوں کو نماز پڑھنے کا، لیکن آج کے دور کا مسلمان ہر چیز میں آگے ہے، نماز پڑھنے میں بہت پیچھے ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، بتاؤ زندگی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سانسیں کس کی بدولت چل رہی ہیں؟ یہ ہوا کی روانی کس کے ذریعے؟ یہ دریا کا پانی کس کے ذریعے؟ یہ زمین سے اگنے والا سبزہ کس نے اگایا؟ یہ چاند کس نے پیدا کیا؟ ہماری دھڑکن کس کے ذریعے؟
सब कुछ बनाया अल्लाह ने, सारी कायनात का खालिक वो। हम जो खा रहे हैं वो अल्लाह दे रहा है, हम जो पी रहे हैं वो अल्लाह दे रहा है, जिस जमीन पर चलते हैं उसे अल्लाह ने बनाया है, जिस आसमान का शामियाना इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ने बनाया है, हवा को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, पानी को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, सब्जे को अल्लाह ने हमारे लिए उगाया। ऐ मुसलमानों, हम कितने एहसान फरामोश हैं। अरे सब कुछ अल्लाह का खाएं पिएं, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करें और उसकी फर्माबरदारी ना करें। अल्लाह ने हमको नमाज का हुक्म दिया, ऐ बंदे मैंने तुझको ये नेमतें अता कर दी, दिन और रात में 5 मरतबा मेरा सजदा कर। हमारे पास हर काम के लिए वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह के सजदों के लिए वक्त नहीं है। अरे बंदगी का हक तो ये है, अल्लाह एक बार किसी बात का हुक्म देता, हम बेचू चरा उसे तस्लीम कर लेते, हम बेचू चरा उस पर अमल करते। अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि कई मकामात पर नमाज का हुक्म दिया, लेकिन बंदा नमाज पढ़ता नजर नहीं आता, बंदा नमाजों के मामले में गफलत बरतता नजर आता है। ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लेगा वो नमाज का हिसाब लेगा। सबसे पहले हिसाब नमाज का, और इसी में सबसे ज्यादा गाफिल, इसी में सबसे ज्यादा पीछे हैं। चाहे वो मुसलमान मर्दों की बात हो, चाहे वो मुसलमान औरतों की बात हो, आज के दौर का मुसलमान नमाज की पाबंदी करता नजर नहीं आता। मामूली बातों की बुनियाद लोग नमाज तर्क कर देते। वो जो सिरे से पढ़ता ही नहीं उसकी क्या बात करें, जो नमाज की पाबंदी करता है उसका भी हाल ये है कि 4 वक्त जब होशो हवास में रहता है नमाज पढ़ लेता है, लेकिन अक्सर फजर की नमाज कज़ा कर देता है। 4 वक्त जागता रहा, होशो हवास में रहा तो पढ़ लिया, फजर की नमाज से गाफिल हो गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी मामूली सा सर में दर्द है तो नमाज छोड़ दी, कभी घर कोई मेहमान आया तो नमाज छोड़ दी, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो नमाज छोड़ दी, कभी कारोबार के सिलसिले में कहीं गए तो नमाज छोड़ दी, कभी दुकान पर कस्टमर ज्यादा है तो नमाज छोड़ दी। मामूली बातों की बुनियाद आज के दौर का मुसलमान नमाज तर्क करता नजर आता है। अरे बड़ी हैरत की बात है, आप अगर किसी के यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको मालिक ने रखा 3000 रुपए तनख्वाह दूंगा, सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करनी है, दोपहर में आधे घंटे खाने की छुट्टी होगी, अलावा उसके देर से आया पैसे काट लूंगा, देर तक रुका ओवर टाइम दूंगा, संडे के अलावा छुट्टी नहीं कर सकता। इन शर्तों के साथ नौकरी दे दी गई। अब इंसान नौकरी कर रहा है 8 घंटे सिर्फ 3000 रुपए के लिए, 5000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए अपनी ही तरह एक इंसान की गुलामी करता है। शर्म नहीं आती उसको। 8 घंटे नौकरी करता है एक इंसान की सिर्फ 4-5 हजार रुपए कमाने के लिए, लेकिन वो रब जिसने अनगिनत नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हमारे पास दिन और रात में 5 मरतबा उसका सजदा करने के लिए वक्त नहीं। अगर सुबह से लेकर शाम तक आप अगर नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो, बताओ कितना वक्त खर्च होगा। 3000 रुपए के लिए 8 घंटे नौकरी करते हो, 3000 रुपए के लिए पूरे महीने भर गुलामी करते हो। अगर फजर की नमाज पढ़ो कितना वक्त लगता है, अकेले पढ़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, जमात के साथ पढ़ो तो 15 मिनट। बताइए है कि नहीं? अगर इमाम अच्छे कारी हैं तो 15 मिनट मैक्सिमम। सुन्नत और फर्ज मिलाकर जोहर की नमाज पढ़ो सुन्नतों के साथ, फर्ज के साथ 15 मिनट, असर की नमाज पढ़ो जमात के साथ 10 मिनट, मगरिब की नमाज पढ़ो जमात के साथ 10 मिनट, इशा की नमाज पढ़ो जमात के साथ 20 मिनट। अब आप कैलकुलेट करो, अगर 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़े तो मैक्सिमम 1.25 घंटे का वक्त लगता है। वो रब जिसने अनगिनत नेमतें हमें अता कर दी, 24 घंटे में 1.25 घंटे का वक्त नहीं है हमारे पास उसके लिए, और जो सिर्फ 3-4 हजार रुपए दे 8 घंटे खुशी खुशी उसकी गुलामी करते नजर आते हैं। अल्लाह, आज जो हम परेशान हैं, हम जो मुसीबत ज़दा हैं, आखिर इसकी वजह क्या है?
اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، مصیبتوں کے لیے ہم نے خود ہی دروازہ کھولا ہے اپنے گھر کا، پریشانیوں کو ہم نے خود ہی اپنے گھر کی دعوت دی ہے۔ آج کے دور کا مسلمان پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتا ہے، اللہ میرے حال کو دیکھ، اے اللہ میرے حال کو دیکھ۔ رب فرماتا ہے، بندے اپنے اعمال تو دیکھ۔ قسم خدا کی جب تک اعمال اچھے تھے ہمارا حال بھی اچھا تھا، اعمال جب سے برباد ہو گئے ہمارا حال بھی خراب ہو گیا، ہم بھی برباد ہو گئے۔ آج ہمارے سامنے دنیا کی روزی روٹی ہے، دنیا کی پریشانی ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ہے، اپنی لائٹ کا بل ہے، راشن پانی کا خرچہ ہے، لیکن آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سنو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے میں 7 سال یا 8 سال کا بچہ تھا، مجھے اب بھی وہ خاتون یاد ہیں۔ میں 8 سال کا بچہ تھا، ایک اللہ کی نیک بندی نماز پڑھ رہی تھی، فرماتے میں حالت نماز میں ان کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ قیام کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ایک بچھو ان کے پیر میں ڈنک مار رہا ہے۔ فرماتے ہیں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ میں گنتا رہا، بچھو نے 7 مرتبہ ان کے پیروں میں ڈنک مارا۔ کبھی میں بچھو کو ڈنک مارتا دیکھتا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا، لیکن حیران تھا کہ چہرے پر کوئی تکلیف نہیں، چہرے پر کوئی دکھ، کوئی علم نہیں، غم نہیں۔ فرماتے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی، میں نے کہا اللہ کی نیک بندی، بڑی حیرت ہوتی ہے، حالت نماز میں بچھو آپ کے پیروں میں ڈنک مار رہا تھا، کیا تکلیف نہیں ہوئی، کیا درد نہیں ہوا؟ تو سنو کیا جواب دیتی ہے، فرماتی ہے اے جنید، ارے جس کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں اس کے لیے یہ دنیا کی تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اے جنید، میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے مولا نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا ہے۔ آج دنیا کی تکلیفوں میں ہم اور آپ اس لیے مبتلا ہیں، ہم نے آخرت کی تکلیف کو فراموش کر دیا۔ ہمارے پاس قبر کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس میدان محشر کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ملے تو کاروبار کو بڑھانے کی فکر کریں، وقت ملے تو کہیں گھومنے پھرنے کی فکر کریں، اگر وقت ملے تو کسی پکنک سپاٹ پر جانے کی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کون کرتا ہے بتاؤ؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا مسلمان دین سے اتنا زیادہ دور ہو گیا، کیا آخری وقت میں اسے کلمہ بھی میسر آئے گا کہ نہیں، اسے اس کا بھی خیال نہیں۔ آخری وقت میں کلمہ بھی ملے گا کہ نہیں، کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اے مسلمانوں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں کون؟ وہ سیدنا سرکار غوث اعظم جن کو اللہ نے تمام ولیوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، وہ غوث اعظم جو بلا شبہ خود بھی جنتی ہیں اور جن کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد لاکھوں کروڑوں جنتی ہو گئے ہیں، وہ غوث اعظم عید کے دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مریدین آئے ملاقات کرنے، مبارکباد دینے۔ آج عید کا دن ہے، غریب سے غریب مسلمان خوش ہے، آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ بات کیا؟ سنو کیا جواب دیتے سیدنا سرکار غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم اللہ کی، عبد القادر کی عید تو اس دن ہوگی جس دن اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات! ایمان پر خاتمے کی فکر غوث اعظم کریں، اور غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والا فکر ہی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر جنت کا باغ بنے گی کہ جہنم کا گڑھا؟ قبر کو حد نظر تک کشادہ کیا جائے گا یا قبر ہمیں سمیٹ لے گی اپنے اندر؟ کوئی فکر نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ میدان محشر میں نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھوں میں، کسی کو فکر نہیں ہے اس کی۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے یا اللہ جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا، کسی کو فکر نہیں ہے اس کی الا ماشاءاللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج بھی وقت ہے، توبہ کر کے پلٹ آؤ۔ قسم خدا کی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ کھلا ہے، بندہ جب بھی پلٹے گا اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔
جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ سے کسی نے پوچھا جنت کا دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، جہنم کا دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کیا اسی طرح کھلتا اور بند ہوتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے کہا روتے کیوں ہیں؟ میں نے سوال پوچھا ہے، جواب دے، رونے کی بات کیا؟ فرماتے تو نے صحیح کہا، جنت و جہنم کا دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے اس کو ہمیشہ کھولے رکھا ہے، میرا بندہ جب چاہے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے مسلمانوں، تم اس کی شان رحیمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم اس کی شان کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا؟ نماز نہیں پڑھتے ہو پھر بھی وہ کھلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو پھر بھی وہ پلا رہا ہے، یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جانتے ہو وہ کیسا رحم کرنے والا؟ فرمایا گیا کل بروز قیامت ایک بندے کو حکم ہوا، اے بندے جا، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تجھے موقع دیتا ہوں، جا کر میدان محشر میں ایک نیکی تلاش کر لا، اگر تو کہیں سے ایک نیکی لے آئے گا میں تجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بندہ خوشی خوشی نکلا میدان محشر میں۔ اب آپ جانتے ہیں اچھی طرح میدان محشر یہ دنیا نہیں ہے، میدان محشر ہماری اور آپ کی آبادی، ہمارا گاؤں نہیں ہے کہ اگر بھوکے ہو تو کوئی کھلا دے، پیاسے ہو تو کوئی پلا دے، ضرورت مند ہو تو کوئی مدد کر دے۔ ارے وہاں تو نفسا نفسی کا عالم، وہاں کا عالم تو ایسا ہوگا اگر باپ دیکھے گا سامنے سے میرا بیٹا آ رہا ہے فوراً چہرہ پھیر کر راستہ بدل دے گا۔ دوست وہ دنیا میں جو اپنے دوست کے لیے دوسروں سے جھگڑے مول لیتا تھا، وہ دوست جو اپنے دوست کو کمپنی دینے کے لیے اس کے ساتھ دور دور تک نکل جاتا تھا، وہ دوست اپنے دوست کو آتا دیکھے گا فوراً راستہ بدل دے گا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان نہیں ہوگا۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں میدان محشر میں ایک میاں بیوی کی ملاقات ہوگی۔ وہ کون ہوں گے جانتے ہو؟ انہوں نے ایک طویل مدت زمین پر ساتھ گزاری ہوگی، 20 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، 25 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ میدان محشر میں ملاقات ہو گئی، بیوی دامن پکڑ لے گی اپنے شوہر کا، کہے گی اے میرے شوہر نامدار، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ شوہر کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، کون ہے تو؟ بیوی کہے گی ارے میں وہ ہوں جو 25 سال تک تیرے نکاح میں رہی، میں وہ ہوں جس کی تو نے ہر خواہش کو پورا کیا، میں وہ ہوں رات کے اندھیرے میں جو تجھے آرام دیتی تھی، میں وہ ہوں جس نے 25 سال تک تیری خدمت کی، میں وہ ہوں جس کی خوشی کا تو نے ہمیشہ خیال رکھا، جس کے ناز و نین تو نے خوب اٹھائے ہیں، میں وہی تیری بیوی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں تو یہاں میری تھوڑی مدد کر دے، 25 سال تک دنیا میں تو نے میرا حق ادا کیا، اب یہاں تھوڑی میری مدد کر دے، اگر تو کچھ نیکی دے دے گا میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گی، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گی۔ جب بیوی کہے گی اپنے شوہر سے تو روایتوں میں آتا ہے شوہر فوراً کہے گا اے عورت، ارے خامخواہ تو میری بیوی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتی ہے؟ تو 25 سال کی بات کرتی ہے، ارے میں نے تو دنیا میں تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ میدان محشر وہ بندہ نکلے گا نیکی ڈھونڈنے کے لیے، کون دینے والا ہے بتاؤ؟ یہاں وہاں بھٹکتا رہا، کہیں سے کچھ نہ ملا، اچانک نظر پڑی ایک اپنی ہی طرح اور آدمی کو بھٹکتا پایا، فوراً اس کے قریب گیا، جا کر کہتا ہے میرے بھائی اللہ نے مجھ کو مہلت دی ہے، اگر مجھ کو آج کوئی ایک نیکی دے دے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گا، میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، میں تجھے جانتا نہیں لیکن تیرا احسان یاد رکھوں گا، مجھ کو ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ اب جب یہ فریاد کرے گا تو سامنے والا انسان مسکرا کر کہے گا تجھ میں اور مجھ میں بالکل جو ہے تمام باتیں ایک جیسی ہیں، صرف ایک بات کا فرق ہے۔ وہ کہے گا کیا فرق ہے بتاؤ تو صحیح؟ وہ کہے گا مجھ کو بھی اللہ نے مہلت دی ہے، میں بھی نکلا ہوں نیکی
ढूंढنے کے لیے، لیکن فرق تجھ میں مجھ میں صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے۔ مجھ کو تو اللہ نے زیادہ نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، زیادہ نیکی تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ارے تو بھٹکتا رہا، جب تجھے کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے تو مجھے زیادہ نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ میں تو سمجھ گیا میں جہنم میں جانے والا ہوں، لیکن تو جہنم میں کیوں جائے؟ میں ایک نیکی لے کر کروں گا کیا؟ میری ایک نیکی تو لے لے، کم سے کم تو جنت میں چلا جا، میں تو جہنم ہی میں جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میری ایک نیکی تو لے لے تاکہ تو جنت میں چلا جا۔ فوراً اپنے بھائی کو نیکی دے دے گا۔ مسلمان جیسے ہی نیکی ہاتھ لگی فوراً بھاگتا ہوا مولا کے حضور حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا میں نیکی لے آیا، اے اللہ میں نیکی لے آیا۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بتا تو صحیح تجھ کو نیکی کس نے دی؟ اب اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو، اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اگر اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے پوچھا کیوں، معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو، بلا شبہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اللہ کو معلوم تھا، کہاں سے لایا ہے، کس نے دیا ہے، سب اللہ کو معلوم تھا، لیکن میرا مولا صرف اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے بندوں کو اس کا مطلب معلوم ہو جائے، اس کے بدلے ملنے والا انعام معلوم ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو، بندے نے پورا معاملہ بیان کر دیا۔ اے اللہ میری ہی طرح کوئی گناہگار و سیاہکار بھٹک رہا تھا، میں نے مانگا تو اس نے نیکی مجھ کو دے دی، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، رب فرماتا ہے اے میرے بندے، ارے وہ میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے اور میں رحمان ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا اور جس نے تجھ کو نیکی دی تھی میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان رحیمی، یہ ہے اللہ کی شان کریمی، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نماز نہیں پڑھے پھر بھی وہ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب نافرمانی کرنے کے باوجود وہ ہمیں دیتا ہے، اگر فرما برداری کریں گے تو میرا مولا کتنا عطا فرمائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں آپ تمام سے گزارش کروں گا سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو۔ ماہ رمضان مبارک قریب ہے، رمضان شریف جب آئے گا آپ جانتے ہیں بہت سارے بے نمازی بن جایا کرتے ہیں، وہ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتا ہے ماہ رمضان میں وہ بھی مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے، وہ جو بیچارے بوڑھے سال بھر رہتے ہیں پہلی صف میں اب وہ کہیں پیچھے نظر آتے ہیں اور صرف جمعہ والا پہلی صف میں نظر آتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو، اگر ماہ رمضان میں کوئی نمازی بن بھی گیا تو کیا کمال کیا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جو نمازوں سے روکنے والا تھا اللہ نے اس کو قید کر دیا ہے، اللہ کے سجدوں سے ہمیں جو روکتا تھا اللہ نے اس کو قید کر دیا، جو ہماری نمازوں کا دشمن تھا اللہ نے اس کو قید کر دیا۔ جب اللہ نے ہمارے دشمن شیطان کو قید کر دیا، ہم نے اللہ کے خوب سجدے کیے تو کیا کمال کیا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ شیطان آزاد ہو، بندہ نکلے شیطان کا مقابلہ کرے اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مولا کا سجدہ کرے، اللہ کا سجدہ کرے۔ اگر دشمن قید تھا نماز پڑھ لی تو کیا کمال کیا، روک ٹوک ہے ہی نہیں، پابندی ہے ہی نہیں تو کیا کمال۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ روک رہا ہو اس کا مقابلہ کریں اور اپنے مولا کا سجدہ کریں۔ صرف رمضان کے نمازی نہ بنو، نمازوں کے لیے شب برات، شب معراج، شب قدر کا انتظار مت کرو۔ فرمایا گیا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر دن اور رات میں 5 وقت اللہ نے نماز کو فرض کیا۔ اے مسلمانوں میں اگر پوچھوں کتنے % مسلمان نماز کے پابند ہیں، الا ماشاءاللہ، اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، ہم اور آپ تو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا، اللہ نے ہمیں تندرست و توانا ہاتھ پیر دیے،
فرمایا گیا وہ مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسے معذور مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا وہ اپنے چہرے کو تیمم کی نیت سے دیوار میں مسح کر لیا کرے، ہلکے سے رگڑ لے اور اس طرح جا کر نماز پڑھے۔ ہاتھ پیر کٹ گئے تو نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ اب جب ایک معذور پر نماز معاف نہیں، ہمارے جیسے ہٹو کٹو پر کیا نماز معاف ہوگی؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ایک بادشاہ نے اعلان کروایا اپنے آبادی میں، میرے علاقے میں جتنے لوگ ہیں سب 5 وقت نماز کی پابندی کریں، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ اب لوگ بادشاہ کے ڈر سے، کوڑے کے ڈر سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں بھی ایسا کوئی حکمراں پیدا ہو، کم سے کم اس کے ڈر ہی سے صحیح ہم اللہ کا سجدہ تو کرنے لگے۔ ہم جانتے ہمارے بہت سارے بھائی یہاں سے سعودی جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں 5 وقت نماز پڑھتے، لیکن 2 سال کے بعد واپس آتے ہیں تو کیا یہاں آ کر بھی وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ۔ ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے نماز نہیں پڑھوں گا جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا پاسپورٹ پر خروج لگا دیا جائے گا، نماز نہیں پڑھوں گا مجھ کو سزا دے دی جائے گی، اس لیے وہ وہاں پڑھتا ہے۔ لیکن اپنے وطن آیا تو آزاد، اب نماز کی فکر نہیں ہے، تو معلوم ہو گیا جو وہاں پڑھتا تھا یہاں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھتا تھا، متوع کے ڈر سے پڑھتا تھا۔ اگر مولا کے ڈر سے پڑھتا تو وہ وہاں بھی پڑھتا اور یہاں بھی پڑھتا۔ متوع کا ڈر ہے، مولا کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی قید کا ڈر ہے، دنیا کی سزا کا ڈر ہے، قبر کی سزا کا ڈر نہیں ہے۔ اور بعض مسلمان زیادہ پڑھ لکھ لینے کے بعد یہاں تک کہہ دیتے یار چھوڑو، کس نے دیکھا قبر میں کیا ہونے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کس نے دیکھا میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سن لو، اگر کسی مسلمان نے مذاق میں بھی ایسی بات کہی تو گویا وہ قبر کے حساب کتاب کا انکار کر رہا ہے، وہ آخرت کے حساب کتاب کا انکار کر رہا ہے، وہ جنت و جہنم کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے والا صرف گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، وہ فوراً اسلام سے باہر ہو جائے گا جو اس طرح کی بکواس کرے کہ کس نے دیکھا ہے، زندگی مزے کرنے کے لیے ہے معاذ اللہ، زندگی تو عیش کرنے کے لیے ہے معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، بادشاہ نے اعلان کرا دیا جو نماز چھوڑے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اس کے ڈر سے لوگ نماز پڑھنے لگے۔ عین نماز کے وقت، جماعت کے وقت اس کے سپاہی نکلتے آبادیوں میں کوڑے لے کر تلاش کرتے، کوئی بے نمازی مل جاتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ اب اتفاق سے صبح فجر کے وقت جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک غریب کسان اپنے کاندھے پر ہل لے کر کھیت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اب سپاہیوں نے اس کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا، پکڑ کر لے کر آئے بادشاہ کے پاس، کھڑا کیا سامنے۔ بادشاہ نے کہا کیا گناہ اس نے کیا؟ سپاہیوں نے مقدمہ دائر کیا۔ فجر کے وقت جب مسجد میں نماز ہو رہی تھی، یہ ہل کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف جا رہا تھا، ہم نے رنگے ہاتھوں اس کو گرفتار کیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا بات صحیح ہے؟ وہ غریب کسان آدمی کہتا ہے ہاں بات صحیح ہے، یہ جو کہہ رہے بالکل صحیح۔ بادشاہ نے کہا کیا تو نے میرا اعلان سنا نہیں؟ کیا تجھ کو سزا کا ڈر نہیں؟ آخر تو نے نماز فجر کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت، عین جماعت کے وقت میں کھیت کی طرف جا تو رہا تھا لیکن نماز نہیں پڑھی، ایسا کس نے کہا؟ دراصل میں اپنے گھر میں فجر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ کر کھیت کی طرف نکل پڑا، جماعت کا میں نے انتظار نہیں کیا، اکیلا آدمی ہوں، گھر کا کمانے والا، کام زیادہ تھا، دھوپ نکلنے سے پہلے کھیت کو جوتنا مکمل کرنا تھا، اس لیے میں جماعت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ جلدی گھر میں پڑھ کر میں چلا گیا، تو میں نے نماز پڑھی تھی، یہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ بادشاہ نے کہا اگر تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے تو پھر تجھ کو سزا نہیں دی جائے گی، تو نے نماز تو پڑھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی۔ تو بادشاہ نے کہا پروف کر، ثابت کر۔ اس نے کہا کیسے ثابت کروں؟ اب نماز پڑھ لیا میں کیسے ثابت کروں؟ بادشاہ نے کہا اچھا بتا، تو نے اگر فجر کی نماز پڑھی تو فجر میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے فرض بتا۔ آپ بتائیں کتنی رکعت ہوتی ہے؟
2 رکعت. اس نے تھوڑی دیر حساب کتاب کرنے کے بعد کہا صبح فجر میں 4 رکعت نماز فرض ہوتی. بادشاہ نے کہا شاید پہلی بار دربار میں آیا ہے, پہلی بار محل کو دیکھا ہے, گھبراہٹ میں اس کی زبان سے کچھ نکل گیا, ہو سکتا ہے سنت فرض دونوں کو ملا کر کہہ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا میں صرف فرض نماز کی بات کرتا ہوں, صبح فجر میں فرض نماز جو ہے وہ کتنی رکعت ہوتی ہے, جواب دے. تو کہتا ہے بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی, غریب آدمی ہوں, زبان سے کچھ نکل گیا, صبح فجر میں 6 رکعت نماز فرض ہوتی ہے, 6 رکعت نماز فرض. بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا جاہل آدمی, ایک اور آخری موقع دیتا ہوں, اگر صحیح جواب نہیں دیا تو کوڑے لگوانے کی سزا دے دوں گا. کہتا ہے بادشاہ سلامت معاف کریں, پتہ نہیں آج کیا ہو گیا, جواب ذہن میں موجود ہے لیکن زبان سے نکل ہی نہیں رہا, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. صبح فجر میں دراصل 10 رکعت نماز فرض ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو کوڑا لگا. اس کو 10 کوڑے لگائے گئے. اب کوڑے کی سزا پانے کے بعد چلا گھر کی طرف. بیوی نے کہا بہت جلدی کام ختم ہو گیا, بہت جلدی واپس آ گئے, پورا معاملہ بیان کیا. بیوی کہتی ہے آپ بھی تو عجیب بے وقوف آدمی, آپ بھی تو خامخواہ دو اضافہ کرتے رہے. ارے کہہ دیتے صبح فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے. تو جانتے ہو ڈانٹتے ہوئے بیوی سے کیا کہتا ہے, بیوی سے کہتا ہے تو مجھ سے بھی زیادہ گئی گزری. ارے میں 10 کہہ رہا تھا, وہ اس پر مانتا نہیں, اگر 2 کہتا تو پھانسی پہ چڑھوا دیتا. وہ 10 پر ماننے کو تیار نہیں, 2 کہتا تو مارا ہی جاتا. اللہ. اور یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے, اللہ ماشاءاللہ. اگر ہم سے پوچھا جائے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ٹوٹل کتنی رکعت نمازیں ہوتی ہیں, بتا دو. سنتیں کتنی, فرض کتنی, واجبات کتنے, نفل کتنے؟ تو آج کے دور کا مسلمان بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا الا ماشاءاللہ. 5 وقت کی نمازوں میں ٹوٹل کتنی رکعت نماز ہوتی ہے, بتائیے کتنے لوگ جواب دے سکتے الا ماشاءاللہ. یہی حال ہمارا بھی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جاگ جاؤ, غفلت کی نیند کو توڑو, بیدار ہو جاؤ, اپنے رشتے کو اپنی مسجدوں سے مضبوط کرو. کہو انشاءاللہ. اپنے رشتے کو اپنے علماء سے مضبوط کرو, اپنے رشتے کو قرآن و حدیث سے مضبوط کرو, اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو, اپنے رشتے کو مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوط کرو. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, قسم خدا کی اگر آج بھی بیدار نہ ہوئے تو ہماری آبادیوں میں جو ہماری مسجدیں 2-4 نظر بھی آ رہی ہیں, آنے والے سالوں میں ان پر قبضہ کسی اور کا ہوگا. اور ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد جب جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے گا 2 رکعت تو کہے گا کہاں پڑھوں, ہمارے گاؤں میں مسجدیں تو ہیں لیکن ہماری کوئی نہیں ہے. کاش ہمارے باپ نے آباد کیا ہوتا تو آج ہماری ہوتی. بے شک. کاش ہمارے دادا نانا نے آباد کیا ہوتا تو ہماری ہوتی. انہوں نے بنا تو لیا لیکن آباد نہ کر سکے, قبضہ کسی اور کا ہو گیا. پھر جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہمارے بچے کو گاؤں سے 20-25 کلومیٹر نکل کر کوئی سنی مسجد تلاش کرنی پڑی. کیا اسی دن کا انتظار کر رہے ہو, کیا اسی وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, آج قسم خدا کی بیدار نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں ہم پر لعنت بھیجیں گی, آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی, آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی. ہمارے باپ دادا اچھے نہیں تھے ورنہ ہماری مسجد ہماری ہوتی. مسجد کو عالی شان بنا لینا, مسجد میں رنگ روغن لگا لینا, سب سے اونچا مینار بنوا لینا, جھومر کمکمے لگا لینا, یہ مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے. قسم خدا کی مسجد کی خوبصورتی اللہ کے سجدوں کے ذریعے ہوا کرتی ہے. چندہ تو دے دیتے ہو لیکن سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے. ڈاکٹر اقبال نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من برسوں پرانا پاپی تھا, مر کر بھی نمازی ہو نہ سکا. کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ جب لوگ ہماری نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے تب ہم نمازی بنیں گے. بہت بزی ہیں ہم, بہت مصروف ہیں ہم. اگر دکان چھوڑ کے میں نماز چلا جاؤں ہندوستان کی ترقی رک جائے گی.
اگر فیکٹری بند کر کے میں مسجد میں چلا جاؤں، ہندوستان اور زیادہ منی کرائسس کا شکار ہو جائے گا. ایک تو ایسے ریسیشن، ایک تو ایسے ہی بزنس ڈاؤن. میں اگر نماز پڑھنے لگا تو ہندوستان اور برباد ہو جائے گا. میں تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے نماز نہیں پڑھتا، میں تو اپنے ملک کو زیادہ آگے بڑھانے کے لیے کاروبار میں لگا ہوا ہوں. اے مسلمانوں سن لو، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے آخر؟ وہ سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، آخری وقت میں اس نے وصیت کی، جب مجھ